ایک گاؤں میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس کا بیٹا کام چور تھا، شیخی بگاڑنے میں بہت ماہر تھا۔ اس کو شیخ چلی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ بوڑھی عورت محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ بھرتی تھی۔ ایک دن بوڑھی عورت بیمار ہو گئی، گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ رات کو ماں بیٹا دونوں نے فاقہ کیا۔ اگلے دن ماں نے کہا، اب تم کچھ کام کرو، جنگل سے لکڑیاں ہی لا کر بیچ دیا کرو تاکہ گزارا ہو سکے۔ شیخ چلی نے جنگل کی راہ لی۔ جو درخت اس کے سامنے آتا جاتا راستے میں، وہ اسے پوچھتا کہ میں تجھے کاٹ لوں یا نہیں۔ کسی درخت نے بھی اس کا جواب نہ دیا۔ شام ہونے کو تھی، شیخ چلی گھر واپس آنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ایک درخت نظر آیا۔ اس کے پاس جا کر پوچھا، میں تجھے کاٹ لوں؟ اور اسی وقت درخت سے آواز آئی۔ درخت بولا، ہاں کاٹ لو، مگر ایک نصیحت کرتا ہوں، میری لکڑی سے پلنگ بنانا اور بادشاہ کے دربار لے کر جانا۔ اگر بادشاہ اس کی قیمت پوچھے تو کہنا کہ پہلے 1-2 راتیں اس پر سوئیں، پھر اگر مناسب سمجھیں جو بھی تو خرید لیجئے گا۔ شیخ چلی نے درخت کی ہدایت کے مطابق اسے لکڑیاں کاٹ کر اور لکڑیوں کو سمیٹ کر پلنگ بنانے والے کے پاس لے گیا اور اسے مرضی جیسا بنوایا۔ اور وہ پلنگ کیونکہ بادشاہ کے پاس جانے والا تھا تو اس کو خوب اچھے طریقے سے اس کاریگر نے بنایا۔ اور بنانے کے بعد جب پلنگ تیار ہو گیا تو بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور شیخ چلی نے بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتے ہی عرض کیا۔ بادشاہ نے پلنگ دیکھا تو اسے پلنگ کافی پسند آیا اور بادشاہ نے قیمت پوچھی تو شیخ چلی نے کہا کہ پہلے آپ اس کو 1-2 رات استعمال کریں، اگر اس میں کوئی خوبی پائیں تو انعام کے طور پر جو دل چاہے وہ دے دیجیے گا۔ بادشاہ حیران ہوا اور شیخ چلی کے کہنے پر نوکروں کو حکم دیا کہ آج یہی پلنگ میرے کمرے میں بچھا دیجیے۔ رات ہوئی، بادشاہ اسی پلنگ پر سویا تو آدھی رات کو پلنگ کا ایک پایا بولا، آج بادشاہ کی جان خطرے میں ہے۔ دوسرے نے کہا، وہ کیسے؟ تیسرے نے بولا کہ بادشاہ کے جوتے میں ایک تمام زہریلا سانپ تھا۔ چوتھے نے کہا، بادشاہ کو چاہیے کہ صبح جوتے کو اچھی طرح جھاڑ کر پہنے۔ صبح واقع ایسا ہی ہوا، بادشاہ کے جوتے میں سانپ تھا۔ جوتے جھاڑنے کی وجہ سے وہ سانپ نکل کر بھاگ گیا۔ اسی طرح بادشاہ کی جان محفوظ رہی۔ دوسری رات جب بادشاہ سویا تو پھر پاؤں نے باتیں شروع کر دی۔ ایک بولا کہ تم پلنگ کو سنبھالے رکھو، میں کچھ خبریں جمع کر کے آتا ہوں۔ اور ایسے ہی تینوں پاؤں نے پلنگ کو کس کر تھاما۔ چوتھا واپس آیا تو اس نے خبر سنائی کہ بادشاہ کا وزیر سازش کر کے بادشاہ کو ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اور پھر دوسرا پایا گیا اور خبر لایا کہ بادشاہ کی بیوی وزیر سے مل کر بادشاہ کو زہر دینا چاہتی ہے۔ تیسرے پائے نے تجویز پیش کی کہ بادشاہ کو چاہیے کہ وزیر کو مروا دے۔ چوتھا پایا گیا اور یہ خبر لا کر بادشاہ کو دی، جو دودھ صبح پینے کو دیا جائے گا اس میں زہر ہوگا۔ اور بادشاہ یہ سب سن رہا تھا اور سن کر اسے کافی دکھ ہوا، کیونکہ جن کو وہ بہت زیادہ قریبی سمجھ رہا تھا وہی اس کے جان کے پیاسے تھے۔ اور جب صبح ہوئی اور صبح اٹھتے ہی بادشاہ کو دودھ دیا گیا تو بادشاہ نے وہ دودھ نہ پیا بلکہ ایک بلی کو پلا دیا۔ بلی اسے پیتے ہی مر گئی۔ اس سے بادشاہ کو پتا چل گیا کہ اس کا وزیر اور اس کی دوسری بیوی دونوں مل کر اس کی زندگی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے وزیر کو برطرف کر دیا اور ملکہ کو محل سے رخصت کر دیا۔ بادشاہ نے شیخ چلی کو بلایا اور بہت سارا انعام دیا۔ بادشاہ کے دربار میں اس کی عزت ہونے لگی اور دونوں ماں بیٹا بڑے ہی آرام سے زندگی بسر کرنے لگے۔ اور ایسے ہی شیخ چلی مشہور ہو گیا۔ یہی ایک واقعہ اس کی مشہوریت، اس کی مقبولیت کا سب سے پہلا واقعہ تھا۔ اس کے بعد تو بہت سارے واقعات جو کہ آپ لوگوں نے سنے ہوگے، کچھ واقعات آپ کے ساتھ میں ابھی ضرور شیئر کروں گی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل سدرا کے ساتھ کو سبسکرائب کریں، کامنٹ ضرور کیا کریں، اور یہ ویڈیو اپنے کانٹیکٹ لسٹ میں سے کسی ایک انسان کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنے بچوں کا خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔